حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، وہ چیز جو فاطمہ کو غضبناک کرتی ہے وہ مجھے بھی غضبناک کرتی ہے، یعنی جو چیز ان کو ناراض کرے حضور بھی اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور جو چیز انہیں تکلیف دیتی ہے حضور بھی اس سے تکلیف میں آتے ہیں۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہونے کی نسبت سے اہل بیت اطہار کا جو مقام اور مرتبہ ہے اور جو سادات کرام ہیں ان کے ساتھ جو رویہ ہے وہ ہمیشہ اچھا ہونا چاہیے۔ اگر ہوتا ہے بظاہر سادات کرام بعض اوقات کسی چیز میں غصہ، کوئی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں یا کسی سے لین دین میں تاخیر کمی بیشی ہو جاتی ہے، تو ہمیں ہمیشہ اس نسبت کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جیسے وہ ہرات میں ایک خاتون سید زادی جن کو حالات نے تنگ کیا، بہت مشکل ہوئی، اور وہ نکل کر کسی ایسے شخص کے ہاں گئیں کہ جس کے بارے میں سنا کہ یہ بہت امیر کبیر ہے اور بڑا مالدار ہے، تو اس سے کہا کہ میری حاجت ہے تو اسے پورا کر دیں آپ، میرے بچے بھی ہیں اور شوہر دنیا سے چلا گیا ہے۔ تو مسلمان شخص تھا وہ مالدار، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے، کوئی آپ کی سند، کوئی آپ کا سرٹیفکیٹ جس سے یہ پتہ چلے کہ آپ سید زادی ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں تو اپنے شہر سے بھی نکلی ہوئی ہوں، شہر بدر ہوں، اور ایسے حالات میں کہ جب فاقوں کی نوبت ہے تو میرے پاس ایسا رجسٹر تو کوئی نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس نے خیر دینے سے انکار کر دیا۔ پھر ایک مجوسی کے ہاں ان کا جانا ہوا جو یعنی غیر مسلم تھا، تو اسے پتہ چلا کہ یہ اولاد رسول سے ہیں۔ اب وہ غیر مسلم ہے، قسمت کی بات ہے، تو اس شخص کو پتہ چلا تو اس نے ان کو بلا کر ان کا اعزاز و اکرام کیا، اپنی گھر والی سے کہا کہ ان کو بڑی عزت اور احترام سے رکھنا کہ یہ رسول اللہ جو مسلمانوں کے رسول ہیں یہ ان کی اولاد میں سے ہیں، تو ان کی عزت اور احترام کرنا۔ چنانچہ اس نے بڑے ادب احترام سے ان کو رکھا، کھانا وغیرہ پیش کیا، جو بھی خدمت ممکن تھی۔ رات وہ شخص جو مسلمان تاجر تھا وہ سوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، یعنی وہ دیکھتا ہے کہ ایک محل ہے جس میں وہ جانا چاہتا ہے اور وہ جانے کی کوشش کرتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے روک دیتے ہیں، یا بعض روایات میں اس طرح کہ اس کو روک دیا جاتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو میرا محل ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ تمہارا محل ہے تو تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل، کوئی سرٹیفکیٹ اس کا؟ تو اب اسے جنت میں جانے سے روک دیا جاتا ہے۔ خیر اس کو ندامت ہوتی ہے، اٹھتا ہے اور وہ جا کر دن کے ٹائم میں ان سید زادی کو ڈھونڈتا ہے، اس مجوسی کے مکان پر پہنچتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ تمہارے ہاں مہمان جو خاتون آئی ہیں وہ میری مہمان ہیں، انہیں میری طرف بھیج دو۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس عمل کی وجہ سے مجھ پر شفقت کی ہے، مجھے حضور کی زیارت ہوئی ہے، اللہ نے مجھے ایمان نصیب کر دیا ہے، وہ محل جس میں تمہیں داخلے کی اجازت نہیں ملی تھی وہ میرا ہی محل ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی نگاہ انتخاب ہے۔ اس لیے سادات کرام اور اس طرح یہ لوگ جو ہیں بعض اوقات ہمیں نظر آتا ہے کچھ لوگ، اب آپ کو پتہ ہے کہ جال سازی بھی کرتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ ان کا اپنا ایک معاملہ ہے اللہ کے ساتھ، لیکن ہمیں عزت اور احترام اس مناسبت سے، اس نسبت سے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، ہمیں ان کی عزت اور احترام دل و جان سے ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نفوس قدسیہ کی محبت نصیب فرمائے اور ان کے تعلیمات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔